الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر وخير الناس بعد ابو بکر وعمر. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، عزیز بچوں، سب سے پہلو اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، جنہوں نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کا لقب سے ملقب عطا فرمایا، دین جیسی، ایمان جیسی دولت سے سرفراز عطا فرمایا، اور خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی. الحمدللہ. بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے سیرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. محترم حضرات، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے
جب اس نے اسلام قبول کیا، اسلام کو ایک طاقت ملی، اسلام کو ایک مضبوطی ملی، اور جو لوگ اسلام لا چکے تھے اور چھپ کے عبادات کرتے تھے، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے اسلام کی دولت سے سرفراز کا فرمایا تو کھلے عام عبادات کرنے کا موقع ملا، کیونکہ اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کی طاقت، اس کی دلیری، اس کا غصہ لاجواب تھا۔ اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہے، کیونکہ مکہ کے اندر جب کوئی بچہ روتا تھا، ماں بچوں کو اس بات سے ڈراتے تھے کہ چپ جاؤ، رونا بند کرو، نہیں تو عمر آ جائے گا۔ محترم بزرگوں، یہی نہیں بلکہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں سے نکلتے تھے تو بچے بڑے بھی راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہی نہیں، انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی، شیطان بھی راستہ کو چھوڑ کر کے دور ہو جایا کرتے تھے۔ محترم حضرات، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خود دعا کیا تھا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ، اسلام کو عمر بن الخطاب کی ضرورت ہے، عمر بن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش، عزت عطا فرما۔ محترم بزرگوں، یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا تھا، اے اللہ، ابو جہل اور عمر دونوں میں سے جو بہتر ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ادھر ابو جہل دشمنوں کو لے کر کے، کافروں کا جتھا کو لے کر کے میٹنگ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابو جہل ادھر میٹنگ کر رہا ہے۔ میٹنگ کیا چل رہی ہے کہ کون ہے جو عمر کے یا جو نبی کے سر کو لے کر کے آئے گا، انہیں 100 سرخ اونٹ عطا کیا جائے گا۔ محترم بزرگوں، ابو جہل نے اعلان کیا کہ اس مجلس میں کون ہے جو نبی کے سر کو، محمد کے سر کو لے کر کے آئے گا، ان کو قتل کرے گا، ان کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ حضرت عمر اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے تلوار کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں لے کر کے آؤں گا، کیونکہ عمر کا ایک شوق تھا، ان کی ارمان تھی، ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ 100 اونٹ ہوگا، اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کیا۔ صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کو نکالا، نیام سے باہر کیا، نیام کو 2 ٹکڑا کر کے اس کو گرایا اور نبی کی تلاش نکل گئے۔ گھر سے نکلا، نبی کی تلاش میں، راستے چھوڑے، ہر شخص راستوں کو چھوڑ دیتا ہے، انہی میں سے ایک غریب بے بس مومن تھا۔ عمر کو دیکھا کہ عمر تو بڑا غصے میں ہے، ان کا ارادہ کچھ دوسرا ہے، ان کے خیالات کچھ الگ لگ رہے ہیں،
انہوں نے کہا کہ عمر کیا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ نبی کے نست نابود کرنے جا رہا ہوں, نبی کے سر قلم کرنے جا رہا ہوں. اس صحابی نے کہا کہ عمر تو نبی کے نست نابود بعد میں کرنا, نبی کے سر قلم بعد میں کرنا, پہلے تو اپنے گھر کا خبر لو, تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, کھول کر بیان کرو. انہوں نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں, تیری بہن فاطمہ اور تیری بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں, کیا یہ بات تجھ کو معلوم نہیں ہے؟ عمر راستہ موڑ لیتے ہیں, راستہ کو بدل لیتے ہیں, چلتے ہیں اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف. جب جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے بہنوئیوں کو مارتے ہیں اور مار کر کے ان کو لہولہان کر دیتے ہیں. جب ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب ان کو بچانے کے لیے جاتی ہے, انہیں بھی مارا جاتا ہے, چہروں کو لہولہان کیا جاتا ہے, چہروں سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے. عمر اپنے بہن کی چہروں کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے. جب عمر گھر میں داخل ہو رہا تھا, گھر کے اندر قرآن کی تلاوت چل رہی تھی, قرآن پڑھا جا رہا تھا. جب بہن کی چہروں کو دیکھا, خون سے رنگین چہروں کو دیکھا, ان کے دل کے اندر نرمی پڑ گئی اور ان کی بہن نے کہا کہ عمر جا, تیرے من میں جو آئے کر لے, اب میں اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں, میں مسلمان ہو چکی ہوں, اب تیرے لہولہان کرنے سے, تیرے مارنے سے, تیرے ڈرانے اور دھمکانے سے میرے دل سے اسلام کی دولت نہیں نکل سکتی, میں شہید ہو جاؤں گا منظور ہے, لیکن اسلام کی دولت کو ہاتھ سے نہیں کھوؤں گا. محترم بزرگوں, عمر کا دل اور نرم ہو جاتا ہے. یہ کون سی دولت ہے جو عمر کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا, عمر کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا, عمر کو دیکھ کر کے راستہ چھوڑ دیتا ہے. بچہ تو بچہ, نوجوان جوان ہر شخص راستہ کو چھوڑ دیتا ہے, اور بچہ ہی نہیں بلکہ شیطان بھی راستہ کو چھوڑ دیتا ہے. آخر اسے یہ طاقت ملی تو ملی کہاں سے؟ آج عمر سے جو وہ بات کر رہی ہے ان کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن فاطمہ بتا تو کیا پڑھ رہی تھی, وہ کلام مجھے سنا. بہن کہتی ہے کہ عمر تیرے بس کی بات نہیں, تو نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو ناپاک ہے. جا پہلے وضو بنا کر کے غسل کر کے آ, جب جا کر کے میں تم کو کلام سناؤں گا. محترم بزرگوں, عمر جاتے ہیں, غسل کرتے ہیں اور آ کر کے ان کو کلام سنایا جاتا ہے. محترم بزرگوں, غور کرنے کا مقام ہے. عمر کلام سننے کے بعد ان کا دل اور نرم ہو جاتا ہے, ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا. مجھے محمد کا پتہ بتا, مجھے نبی کا پتہ بتا, میں جاؤں گا اور نبی کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت کروں گا, اسلام قبول کروں گا. محترم بزرگوں, بہن کہتی ہے کہ عمر تجھے ایسے ہی عام حالت پر نہیں چھوڑوں گا, اگر تجھے نبی کے سامنے جانا ہے تیرے ہاتھوں کو باندھ کر کے ان کے سامنے لے جایا جائے گا. عمر کہتا ہے بہن مجھے منظور ہے, میری ہاتھوں کو باندھ دو. ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے, ان کے ہاتھ پر تلوار دے دی جاتی ہے. بہن ان کے ہاتھ کو رسی کو پکڑ کر کے ارقم, جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے, نبیوں کا کوئی پلاننگ ہوتا تھا, کوئی مشورہ ہوا کرتا تھا, کوئی میٹنگ چلتی تھی, وہ دار ارقم میں چلا کرتا تھا. محترم بزرگوں,
بندھی ہوئی رسی کو پکڑ لیتے ہیں اور دار ارقم کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ محترم بزرگوں، جب وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام جب عمر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کا تلوار خون سے رنگا ہوا ہے، ان کا تلوار خون سے لال ہے اور چہرے پر خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نبی، عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو الحمدللہ، اگر ان کی نیت کے اندر گڑبڑی ہے، ان کا نیت کے اندر اگر کھوٹ ہے تو انہیں کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ دروازہ کو بند کر دیا جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر، تو کس ارادے سے آیا ہے؟ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ جب یہ بات سننا ہوتا ہے، عمر کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہوتا ہے، عمر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی، میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور اسلام کی شہادت دیتا ہوں، میں کلمہ شہادت کو اقرار کرتا ہوں، نبی کو نبی مانتا ہوں۔ محترم بزرگوں، جب یہ کہنا ہوتا ہے، جب یہ الفاظ ان کے زبان سے نکلتی ہے، نبی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس نعرے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہم موجود تھے وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ مکہ گونج اٹھتا ہے اور اس قدر گونج اٹھتا ہے کہ دشمنوں کے دلوں کے اندر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر کچھ ہو گیا ہے۔ محترم بزرگوں، مکہ گونج اٹھتا ہے۔ مکہ کے جو دشمن تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ڈراونا معاملہ پیش آیا ہے مکہ کے اندر، جو اس طرح کی آواز آئی۔ محترم بزرگوں، یہ عمر تھے کہ انہوں نے جو اسلام کا دشمن تھا، جو چلا تھا محمد کے سر کو قلم کرنے کے لیے، ادھر نبی نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور ان کے دل کو اسلام سے بھر دیا، ایمان سے بھر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس وقت چپکے چپکے عبادات کرتے تھے، چوری چھپے عبادات کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کو اور صحابہ کو لے کر کے کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر کھلے عام عبادات کرو، یہاں پر عبادات کرو، نماز پڑھو۔ یہ پہلا مرتبہ تھا جب کھلے عام عبادات مکہ کے اندر کی گئی تھی۔ مکہ کے شہر کے اندر صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، عمر کی نگرانی میں نماز پڑھی تھی۔ محترم بزرگوں، اس وقت عمر نے کہا تھا، ادھر نبی نماز پڑھ رہے ہیں، عمر اعلان کر رہا ہے، کون اپنے ماں کے دودھ پیا ہے، کون اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہے، کون اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آ کر کے نبی کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دکھا۔ محترم بزرگوں، اس وقت اسلام کو طاقت ملی، وہ عزت ملی کہ عمر کے اسلام لانے سے مکہ کے گلیوں میں چپے چپے اسلام کی دعوت کو عام کیا گیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی گئی، لوگوں کے سامنے ایمان اور توحید کی باتیں بتائی گئی۔ محترم بزرگوں، عمر کا کہنا ہے کہ میرے اسلام لانے سے پہلے 30 پر 9 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، مردوں میں سے 30 پر 9 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ میں نے جب اسلام قبول کیا تو 40واں یعنی 40 لوگ اسلام قبول کیے تھے۔ یہ مردوں کی بات تھی، کیونکہ
دشمن کا غلبہ تھا. عورت اندرونی طور پر اسلام قبول کرتے تھے, وہ ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے, کیونکہ اس وقت دشمن کا غلبہ تھا. جب کوئی اسلام کو ظاہر کرتا تھا, ایمان کو ظاہر کرتا تھا, اس کو مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا, ستایا جاتا تھا. لیکن جب عمر نے اسلام قبول کیا, اسلام کو ایک طرح کی عزت ملی, اسلام کو ایک طرح کی طاقت ملی. محترم بزرگوں, یہی نہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی مثال ہر وقت اور ہر جنگ میں بے مثال رہا ہے. خندق کے موقع پر بھی انہوں نے جان توڑ جو ہے خندق کی پہرہ داری کی تھی اور صحابہ کرام کی حفاظت کی تھی, اور خندق کے باؤنڈری میں عمر اور ان کے ساتھ چند صحابہ کرام پہرہ دے رہے ہوتے تھے تاکہ دشمن خندق پار کر کے اندر نہ آ جائے اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچا دے. اور یہی نہیں بلکہ یہ سلسلہ کئی دن تک چلا, کئی دن تک عمر نے پہرہ داری دی تھی. محترم بزرگوں, عمر کی مثال, عمر کی سیرت بے شمار ہے. ان کی سیرت اور ان کے واقعات کتابوں کے اندر سیرت نگاروں نے 400-500 صفحے کی کتاب لکھ ڈالی ہے. پورا بیان کرنا مشکل ہے, چند باتیں سن کر لے کہ عمر جب حکومت ملی, یعنی وہ جب خلیفہ ہوئے, اسلام کا دوسرا خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محترم بزرگوں, جب وہ خلیفہ بنے, انہوں نے حاکم نہیں بنے تھے, اپنے آپ کو محکوم سمجھ رہے تھے, غلام سمجھ کر کے کام کر رہے تھے. مکہ کی گلیوں میں راتوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کون تکلیف میں ہے, کون رو رہے ہیں, کون بے چین ہے, کسے نیند نہیں آ رہی ہے. محترم بزرگوں, راتوں میں اٹھ کر کے وہ گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی. انہوں نے کان لگایا, سنا کہ بچے رو رہے ہیں. آواز دیا, کون ہے, کیا کر رہی ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے کہ میں ہانڈی میں پتھر دے کر کے پانی کو ابال رہا ہوں تاکہ بچے دیکھے اور سوچے کہ کھانا پک رہا ہے اور اسی آس میں وہ سو جائے. وہ عورت کہتی ہے, عمر رونے لگتا ہے کہ میرے دور خلافت میں اس طریقے کے جو ہے بچے رو رہے ہیں. محترم بزرگوں, وہ اپنے سر کو زمین پر لگاتے ہیں, روتے ہیں, اور پھر وہاں سے اٹھ کر کے جو مال غنیمت جہاں جمع ہوتا تھا وہاں آتے ہیں اور آ کر کے آٹے کی بوری کو کندھے پر لیتے ہیں. کام کرنے والے کہتے ہیں, جو مزدور جو مال غنیمت کی حفاظت کرتا تھا, مال غنیمت میں کام کرتا تھا, وہ کہتے ہیں کہ عمر آپ مجھے دے دے, میں کر کے جاتا ہوں. عمر کہتا ہے کہ نہیں, کیا آج تو یہ میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ کیا کل قیامت کے دن جب رب کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا, کیا اس وقت تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا اس وقت میرے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ جب تم اس وقت بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آج میں یہ بوجھ اپنے کندھوں پر لے جا کر کے ان بچوں کو دوں گا. عمر لے کر جاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے آٹا کو گوندتے ہیں, روٹی پکاتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. محترم بزرگوں, یہی نہیں بلکہ ان کی مثال بے شمار ہے, ان کی سیرت بے شمار ہے. آخر میں چلتے ہیں ان کی موت عام موت نہیں ہوئی بلکہ ان کو شہید کر دیا گیا. محترم بزرگوں, غور کرنے کا مقام ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی, ان کا ارمان تھا کہ انہیں شہید کیا جائے, اور شہید بھی ایسی جگہ پر کیا جائے کہ مدینے کے اندر ان کو شہید کیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہداء کا درجہ ان کو پہلے ہی دے چکا تھا. نبی کی زندگی میں ہی عمر عثمان کو شہید کا درجہ دے دیا تھا. محترم بزرگوں, اور عمر کی خواہش تھی
کہ مجھے شہید کیا جائے اور مدینے کے اندر شہید کیا جائے۔ صحابہ اکرام ان کی ارمان سے، ان کی آرزو سے دنگ رہا کرتے تھے کہ شہید بھی مدینے کے اندر جہاں امن و سکون ہے، جہاں انسان چین و سکون کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں، مختصر طور پر سنیے، کبھی موقع ملے گا تو اس کے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے ٹائم پہ مدینے کے اندر نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تکبیر کہی جاتی ہے۔ عمر کا یہ دور، عمر کا یہ دستور تھا کہ وہ سب میں کھڑے تھے اور سب میں کھڑ کر کے لوگوں سے کہتے تھے کہ صفوں کو سیدھی کرو۔ جب سب سیدھی ہو جاتی تھی، جب جا کر کے وہ مصلی میں جاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ ویسے اپنے دستور کے مطابق عمر جاتے ہیں، دسترخوان وہ مصلی پر جائے نماز پڑھ کرتے ہیں، اللہ اکبر کہا کر کے نیت باندھتے ہیں، دعائے ثنا پڑھتے ہیں۔ ابھی قرات شروع نہیں ہوئی، قرآن کی قرات ابھی شروع نہیں ہوئی، سورہ فاتحہ کی قرات ابھی شروع نہیں ہوئی، ادھر دشمن آتا ہے۔ ابو لؤلؤ بدبخت آ کر کے عمر کے اوپر ایک زہریلا خنجر سے، دو دھاری تلوار سے ان کے اوپر خنجر مارتے ہیں، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کے اوپر 6 وار کیا گیا تھا، 6 بار ان کو دو دھاری دار تلوار سے ان کو وار کیا گیا تھا۔ محترم بزرگوں، ایک دائیں بائیں اور ایک نیچے پیٹ کے نیچے پر وار کیا گیا تھا۔ محترم بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہے۔ یہی نہیں بلکہ عمر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے مصلی پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں نماز پڑھا۔ عبد الرحمن نماز پڑھاتے ہیں اور مختصر طور پر نماز پڑھاتے ہیں۔ صرف اس وقت عمر کے اوپر وار نہیں کیا تھا، بلکہ شیطان خبیث نے، بدبخت نے تقریباً 13 لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان میں سے 7 لوگ شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے اوپر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ محترم بزرگوں، 13 صحابہ کو زخمی کیا تھا، 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہے۔ جب نماز ختم ہوتی ہے، عمر بن خطاب سے کہتے ہیں کہ عمر عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ دیکھو کس نے میرے اوپر وار کیا تھا، کس نے میرے اوپر تلوار چلائی۔ حضرت عبد الرحمن ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلام لؤلؤ خبیث نے آپ کے اوپر وار کیا ہے۔ محترم بزرگوں، عمر کی حال بہت بے حال ہے۔ ان کو اٹھا کر گھر کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کے منہ پر نبیذ ڈالا جاتا ہے، نبیذ ان کے منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ حضرت عمر اس کو کھاتے ہیں، لیکن پیٹ جو زخم تھا، تلوار چلائی تھی، نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد دودھ لایا جاتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کو پیتے ہیں، لیکن اسی طرح سے ان کے منہ سے دودھ جاتا ہے، پیٹ کے اندر جاتا ہے، وہ جو زخم ہوا تو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، عبد الرحمن تو خلیفے کے لیے امید نہ رکھنا، تو عام حالات میں رہنا، اور خلیفہ کے لیے 4 لوگوں کے نام زاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 4 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا۔ محترم بزرگوں، اس کے بعد یہ وصیت کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں کہ جا حضرت عائشہ کے پاس جا کر کے ان سے کہنا، ان کو سلام کرنا اور ان سے یہ طلب کرنا کہ عمر نبی کے بازو میں، ابو بکر کے بازو میں اور عائشہ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ جاتے ہیں، ان سے اجازت طلب کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ جب وہاں پر جاتے ہیں، ان کو جب خبر دی جاتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہوتی ہے۔ اس موقع پر ان کو کہا جاتا ہے کہ عمر نے یہ پیغام بھیجا ہے، انہوں نے یہ آرزو اور یہ خواہش ظاہر کی ہے
کہ وہ تمہارے حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر کے بازو میں حضرت عائشہ کے حجرے میں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہی نہیں بلکہ ان کے بے شمار سیرت ہے جو دردناک اور المناک ہے۔ ان کی سیرت جب پڑھی جاتی ہے دل کانپ جاتا ہے، ان کی سیرت کو جب مطالعہ کیا جاتا ہے دل ڈال جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم، اسلام کی تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو دشمنوں کو بھی اسلام کی طرف لاتی ہے، جو کٹر دشمن کو بھی اسلام کی طرف لاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام ایک ایسی چیز ہے جو ادب کی تعلیم دیتا ہے، جو نرم دلی کی تعلیم دیتا ہے، جو جستجو کی تعلیم دیتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہ قرآن کی تعلیم ہے جسے جب عمر نے قرآن کو سنا اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور یہی عمر دلیری، ان کی بہادری، ان کی شجاعت سے جو ہے اسلام کو طاقت ملتی ہے۔ محترم بزرگوں، اور اسی عمر کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے دشمن جو مدینے کے اندر ان کی جو خواہش تھی، انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور مدینے کے اندر ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور پھر عائشہ کی حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، ان کا وہ مقام ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ محترم بزرگوں، اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں، ان کو پڑھیں اور ان کی تعلیمات کو عام کریں، ان کے تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور ہمیشہ دلیری کے ساتھ اور اطمینان و سکون کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ مسلمانوں سے دوسرے کے دلوں کے اندر ایک طرح کا محبت اور ایک طرح کی الفت پیدا ہو، اور وہ پھر آپ کو دیکھ کر کے، آپ کی آداب کو، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ اسلام کی طرف راغب ہونے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماری میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مصلی جو جانی باشا بھائی ہیں، ان کی بھی طبیعت بہت زیادہ نازک ہے، بہت خراب ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی صفت کو، ان کی صحت کو اچھی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی کو دراز عطا فرما۔ یا اللہ ان کو ایک اچھی تندرستی صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما لا باس طهور ان شاء اللہ۔ واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔